رمضان 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 وہ سحری اور افطار، تسبیح و تحلیل، دن رات عبادت و ریاضت اور نیکی کا جذبہ، ماہ رمضان سے جڑی حسین یادیں عاشقان رمضان کے لیے کس قدر باعث تسکین ہوتی ہیں۔ وہ لمحات اگرچہ واپسی تو نہیں آ سکتے، لیکن مدنی چینل رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی براہ راست نشریات کو نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ درود شریف کے فضائل پر مشتمل سلسلہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری احادیث بھی سنیں گے درود پاک کے فضائل سے متعلق۔ آج جو سب سے پہلے میں نے حدیث پاک آپ کو سنانی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے پر سر بسجود ہیں، آقا سجدے میں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ آج انسان اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے، آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے، اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے۔ ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جی ہاں خوش نصیب ہیں جو روزانہ سینکڑوں بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے۔ من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی، یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا، مگر اگلا حصہ تو سنیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے، ہم تو یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں، مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینز وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین، کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں۔ 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم، 1 گھنٹے کے اندر، جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ مگر سوچیں انعام، سوچیں برکت۔ ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، اب ذرا سوچیے ہم کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم کی، اتنے بڑے انعام، رحمتیں، برکتیں، جنت میں داخلہ۔ نیت کر لیجئے نا، شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک کو، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں۔ سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے
گھر پر وقت دینا. انشاءاللہ حضرت نگران شورا اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں گے. ایک تو یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگ گھر پر وقت دیتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو وقت دیتے ہیں تو پھر بھی پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں. سیدی وقت نے یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، جیسے کون کس کو وقت دے، کتنا وقت دے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اصل میں اس میں کچھ تقسیم ہمیں کرنی پڑے گی جی کہ جیسے کون وقت دے، کتنا وقت دے. جی سب سے پہلے ہے کہ والدین کا اولاد کو وقت دینا، یہ پہلا شروع یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو بھی میرا خیال ہے کہ یہ مناسب رہے گا، کیونکہ والدین کا اولاد کو وقت دینا یہ اولاد کے لیے اور اولاد کی تربیت کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہے اولاد کا والدین کو وقت دینا. ٹھیک. یہ اس کا ہم دوسرا پورشن بناتے ہیں. صحیح. پھر ہے شوہر کا بیوی کو وقت دینا اپنے بچوں کی امی کے لیے. اچھا، یہ اس کے بھی دو پورشن بنیں گے. ایک ہے پوری فیملی کو ٹائم دینا جی، اور ایک ہے اکیلے، مطلب کہ پرٹیکولر، مطلب ایک بیٹے کو ٹائم دینا، الگ سے ایک بیٹی کو ٹائم دینا. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو اگر ہم گھر کے سربراہ سے چلتے ہیں، یعنی مرد سے چلتے ہیں، کہ ایک گھر کا آدمی ہے، مرد ہے، اس کے گھر میں اس کے والدین ہیں، تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس سائڈ سے گھر میں ایک بیٹا ہے جی، پھر اس کے گھر میں ایک بیوی ہے، اس سائڈ سے وہ گھر میں ایک شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، اس سائڈ سے وہ گھر میں ایک والد ہے. تو اچھا، پھر ایک بعض اوقات خود بھی ہیڈ آف دا فیملی بھی ایک طرح سے وہ بن بھی جاتا ہے. تو پھر اس کی یہ مختلف حیثیت جو ہے نا، اس کو مختلف جگہوں پر وقت دینے کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اپنے والدین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اپنے الگ سے اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. یعنی کبھی ماں چاہتی ہے کہ اپنے بچے سے بات کرے، باپ چاہتا ہے اپنے بیٹے سے بات کرے. اچھا، 3-4 بچے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شاید میرے دیکھنے سننے والوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو کہ بعض اوقات بیٹی کہتی ہے کہ ابو مجھے آپ سے اکیلے میں وقت چاہیے، کبھی بیٹا کہتا ہے کہ ابو آپ سے مجھے اکیلے میں وقت چاہیے. اچھا، کبھی بچوں کی امی کہتی ہے کہ آپ تھوڑا وقت دیں ہمیں، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اچھا، کبھی اس کو کچھ بات کرنی ہوتی ہے، وہ آتا ہے کچھ بھرا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بات کرنی ہے. تو نہ بیوی ہاتھ آ رہی ہے، نہ بچے ہاتھ آ رہے ہیں، نہ بچی ہاتھ آ رہی ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر اگر یہ، چونکہ ابتدائی سوال کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہر کوئی اپنی حیثیت اور اپنی ذمہ داری کے مطابق جی، ان لوگوں کو وقت نہ دینا، تو اس سے گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وقت دینے اور نہ دینے کے حوالے سے پھر الگ الگ سچویشنز بنتی ہیں. درست فرمایا آپ نے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت دیتے ہیں تو مسائل بناتے ہیں. بعض جگہ تو ٹائم نہیں دے رہا بندہ گھر میں، یا کوئی بھی مطلب جیسے وہ مسئلہ ہے یہ والا وقت نہ دینے کا، تو اس میں ایشوز بن رہے ہیں. اور بعض لوگ جب وقت دے رہے ہیں، جیسے گھر پہ بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو مسائل بنا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے شوہر ہے، یہ گھر پر آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو اب یہ کسی کام میں کیڑے نکالے گا، ٹوکا ٹاکی کرے گا، کبھی ڈسٹنگ پہ بات کرے گا، کبھی صفائی پہ بات کرے گا، کبھی بچوں کے کپڑوں پہ بات کرے گا، کبھی کسی شے کو لے لے گا. تو اب یہ اس نے کوئی نہ کوئی یعنی بدمزگی بنا کے رکھنی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے تو وقت کا تقاضا بھی کوئی نہیں کرے گا نا کہ وقت نہ ہی دے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کی بس لیٹ ہو گئی تو دعا کی جائے گی کہ 4 ٹائر اور پنچر ہو جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ بولتے ہو وقت دینا، تو میں کیا وقت دوں، تو میں اس کو سمجھاؤں بیٹھ کر کہ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ یہ وقت دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور بیوی کا وقت دینے کا اپنا انداز ہوگا. تو یہ سارے وقت دینے کے اپنے انداز ہوں گے کہ کون کس کو کیسے وقت دے. اب وقت دینے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی فیملی ہوتی ہے، بات کرنی ہوتی ہے،
اور جس طرح کے گھر کا پورا ایک نظام ہے، بچی بھی جی رہے ہیں، عورت بھی جی رہی ہے، مرد بھی باہر سے آتا ہے، تو they want to talk something، وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے، مگر یہاں اگر کوئی جواب دینے والا نہ ہو، کوئی بات سننے والا نہ ہو، ایشوز ہوتے ہیں گھر کے اندر، شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، موت میت کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ کال آئی ہوئی ہوتی ہے، پیسے کم پڑ گئے ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری باطنی معاملات انسان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، بچے کنفیوز ہوتے ہیں، بچے بڑے، اسپیشلی میں آپ کو عرض کروں، اگر اس کو ہم تھوڑا سا رک کر بات کریں گے نا سلمان بھائی، تو شاید ہم زیادہ ان تک ناظرین تک پہنچانے کامیاب ہو جائیں گے، کہ سب سے امپورٹنٹ جس کو میں فیل کرتا ہوں، جو آج جس کی کمی ہے، وہ ہے والدین کا اولاد کو وقت دینا۔ اب یہاں دوسرا سوال کہ والدین اولاد کو وقت کیا دیں، تو اب اس کے لیے حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی کیا ذمہ داری دی اولاد کے لیے، کہ وہ ان کو کیا بتائیں۔ بہتر عطیہ جس کو کہتے ہیں، بہتر تحفہ یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ تربیت پہ سوال پیدا ہوگا، بھائی تربیت کس شے کا نام ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اس کو کیا سکھائے، اس کو کیا بتائے۔ تو جب تک کہ والدین کو وقت دینا ہے اور انہیں سیکھنا ہے کہ ہمیں وقت کس چیز کا دینا ہے، درست فرمایا، کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے، کیا ان کو سمجھانا ہے، تب جا کر ان کا وقت دینے کا مطلب ہوگا نا۔ بھائی ایک شخص کو 8 گھنٹے کی اس نے جاب کی، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے 8 گھنٹے کرنا کیا ہے، تو ایسے ویلا جس کا لوگ ہوتا ہے پنجابی میں، ویلا صحیح بولا میں نے، درست فرمایا، ہاں، تو وہ ویلا پڑا ہوا ہوگا، وہ بولے گا تو سیٹ بولے کچھ کرا نہیں، بولا مجھے کچھ پتا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ تو اسی طرح والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے گھر میں اولاد کے ساتھ کرنا کیا ہے، شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کو وقت دینا ہے تو دینا کیا ہے، بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے لیے وقت دینا ہے تو دینا کیا ہے۔ صحیح، اسی طرح والدین وقت دیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر اولاد والدین کو وقت دیں گے۔ اصل میں سلمان بھائی بڑی یہ میں بات جو کرنے جا رہا ہوں جی، اس کو میرے ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں۔ اولاد ہے نا، جی، اولاد ایک وقت میں چاہتی ہے کہ والدین مجھے وقت دیں، جی، اولاد ایک وقت میں چاہتی ہے کہ والدین مجھے وقت دیں، ایک وقت آتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ اولاد ہمیں وقت دے۔ اس میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پر غور کریں کہ اگر اولاد کو والدین نے اس کے ٹائم میں وقت دیا ہوگا نا، تو انشاءاللہ والدین کو بھی اولاد ان کے ٹائم میں وقت دے گی۔ عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ روح النبی حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کے حوالے سے یہ عبارت بھیجی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے سائل محترم نے کہا ہے کہ کچھ اس کے بارے میں امیر سنت سے مدنی پھول لیے جائیں۔ اور جب بھی کسی خالی گھر میں داخل ہوں تو خالی ہے تو کوئی نہیں ہے تو اب بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے کہ اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے گھر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح تشریف فرما ہوتی ہے۔ یوں سرکار کی خدمت میں عرض کرے، مثلا یہ کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خالی گھر میں داخل ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یا بہرحال سلام عرض کرے۔ یعنی کوئی گھر میں ہو تو اس گھر میں جو مسلمان ہے اس کو سلام کرے، اگر گھر خالی ہے تو پھر یہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے کہ روح مبارک مومنوں کے گھر میں، اہل اسلام کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ بڑا ایمان افروز عقیدہ تھا حنفیوں کے اس امام کا جو صدیوں پرانے بزرگ ہیں، آج کل کے نہیں ہیں۔ تو یہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نہ، جن کو یا رسول اللہ کے وسوسے آتے ہیں یا وسوسے ڈالتے ہیں نا جو لوگ، وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے کہ یہ اچھے عالم تھے اور اچھے بزرگ تھے، تو یہ لکھ کر چلے گئے، ہم کو نسخہ دے گئے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک نارملی بھی اگر ہم ٹھنڈے پانی میں اگر جاتے ہیں تو ہماری باڈی شرنک کرتی ہے، اس میں بڑھتی ہے، ایسے ایسے کرتی ہے، تو ہماری باڈی کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایک مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کو اندر لے لیتے ہیں تو آپ وہ سوچیں گے وہ جو آپ کا ڈائجیشن کا عمل ہوتا ہے، نظام ہضم کا عمل جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی سلو ہو جاتا ہے. اس کی جو شریانیں ہوتی ہیں باریک باریک جو اس کی ڈائجیشن سے نکل رہی ہوتی ہیں، جس کو ڈائجیشن میں مدد دیتی ہے، ہاضمے ڈاکٹر صاحب اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. جیسا صاحب ہمارا باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. جو باڈی بنی اور ڈیزائن اسی صورت میں ہوئی ہے، جو نظام ہضم کے جو انزائمز وغیرہ جو کام کرتے ہیں وہ اس 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہی کام کرتے ہیں. اگر ٹیمپریچر کم ہوئے گا، جیسے ٹھنڈی چیزیں پی لی، تو نظام ہضم کو ہضم کرنے کے لیے جو لعاب ہیں، جو انزائم ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ لیڈ کرتے ہیں بدہضمی کی طرف، اور بدہضمی پہ لیڈ کرتی ہے تیزابیت اور پھر قبض کی طرف. تو کھانے کے بعد یہ ٹھنڈا پانی پینا، تو جو ہمارا نارمل 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ انزائم کام کر رہا ہے وہ اس انوائرمنٹ میں کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ کام کرنے کا پروسیس رک جاتا ہے. مثال کے طور پہ بوٹی یا کوئی بھی آئٹم ہم نے کھایا، وہ سیمی سالڈ تھا اور وہ انزائم پورا کام نہیں کر سکا، تو وہ کچا ہی سمجھ لیں آنتوں کے اندر چلے جاتا ہے. تو اب یہ لیڈ کرتا ہے چھوٹی آنت کا السر، چھوٹی آنت کا السر. تو یہ سمجھ لیں یہاں سے شروع ہے. کیا فرماتے ہیں ابھی سنت؟ ظاہر ڈاکٹر صاحبان اور کتابوں میں ان کی زیادہ معلومات ہوتی ہے اس کی. تو یہ السر بھی ہو سکتا ہے، خاص کر وہ پھر مرچ مسالے الگ. اس میں آج کل ہمارے مرچ مسالے بھی تیز کھاتے ہیں، تو یہ بھی السر لا سکتے. زخم ہو جاتا ہے ہاتھ میں، چھالا پڑ جاتا ہے، جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. السر آگے جا کے بھی کوئی خرابی پیدا کرتا ہے؟ السر اگر سڑتا رہا تو کینسر بھی لا سکتا ہے. کیسے پہلے ہم سے پتا چلے کہ السر ہو گیا ہے، ہم اس کا چیک اپ اس کی کروا سکتے؟ علامات سے ڈاکٹر بتائے گا. وہ بھی ڈاکٹر بھی اپنے طور پہ نہیں بتائے گا، اس کے ٹیسٹ کروائے گا. ٹیسٹ کے ذریعے پھر وہ اس کو ریزلٹ دے گا کہ یہ آپ کو السر ہو گیا. علامات سے بتا دے گا کہ مجھے شک ہے، تم کو السر معلوم ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ سے اس کا پتا چلے گا. اب ایسے موقع میں ڈاکٹر، دیکھو ڈاکٹر نے ایک ڈاکٹر اپنا پکا رکھنا چاہیے. ایک ہو ڈاکٹروں میں پھرنے سے کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہر ڈاکٹر نئے سرے سے اپنا تجربہ کرے گا. ایک ڈاکٹر ہوگا، اس کو آپ کی طبیعت کا پتا ہوگا، کون سی دوا چلتی ہے، کون سی نہیں چلتی، کب کیا ہو جاتا ہے آپ کو. اس طرح ان کو پتا ہوتا ہے کون سی غذا موافق، کون سی نہیں. تو وہ آپ کو جلدی مطلب اس کی تشخیص آپ کے مرض کی اس میں ہو سکتی ہے. تو اسی ڈاکٹر سے شک پڑے نا کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے. ڈاکٹر دیانت دار ڈھونڈنا چاہیے. اب دیانت دار ڈاکٹروں کی بھی بہرحال وہ تلاش گم شدہ کی طرح کا مطلب مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے. ڈاکٹروں کو بھی چاہیے جو مطلب غلط علاج کرتے ہیں، غلط مشورے دیتے ہیں، غلط دوائیں لکھ کر دیتے ہیں، ان کو امت کی جانوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. روزی دینے والا اللہ ہے، آپ کے مقدر میں مل کر ہی رہے گی. آپ کے ہاتھ سے کوئی چھین لے گا، مقدر سے نہیں چھین سکتا. قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سجا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے، یہ ایسا موضوع ہے جو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرے گا. آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے نور مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان کو تسلیم کرنے والا اور ماننے والا ہے. منیم بھائی سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. منیم بھائی، پہلے تو بتائیں یہ نور ہوتا کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، نور کا معنی ہے روشنی، چمکدار ہونا، چمک دمک والی چیز، اجالا، اس کو نور کہا جاتا ہے. اور بسا اوقات اس چیز کو بھی نور کہا جاتا ہے جس سے روشنی نمودار ہوتی ہے، جیسے سورج ہے، اس کو بھی جو ہے وہ نور کہا جاتا ہے. اس طرح بلب ہے، اس سے بھی جو ہے وہ روشنی ملتی ہے، اس کو بھی نور کہا جاتا ہے. مجازن
جی مجازی طور پر کہا جاتا ہے. تو نور کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں, نور حسی اور نور عقلی. نور حسی وہ ہوتا ہے کہ جس کو محسوس کیا جاتا ہے, یعنی جس کا مشاہدہ آنکھوں سے بندہ کر سکتا ہے, جیسے دھوپ ہے, اسی طرح بجلی ہے, بلب وغیرہ, ان چیزوں کی جو روشنی ہے انسان کو آنکھوں سے نظر آتی ہے. اور ایک ہوتا ہے نور عقلی کہ جس کا آنکھوں سے تو مشاہدہ نہ کیا جا سکے لیکن عقل کہے کہ یہ نور ہے. آقا علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ ایسی نورانیت والی ذات ہے, یعنی جس کو نور عقلی اس کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں عقل کہے کہ یہ نور ہے. جیسے اسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے, قرآن کو بھی نور کہا جاتا ہے, علم کو بھی نور کہا جاتا ہے. یہ عقلی طور پر ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز نور ہے. آقا علیہ السلام کی نورانیت ایسی نورانیت ہے کہ آقا علیہ السلام عقلاً بھی نور ہے, یعنی عقلی طور پر بھی آقا علیہ السلام کا نور ثابت ہے. اور کئی صحابہ کرام نے اپنی مبارک آنکھوں سے بھی آقا علیہ السلام کے نور کا مشاہدہ کیا ہے. مفتی یامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ السلام کے عقلی نور ہونے پر, یعنی آقا علیہ السلام عقلاً نور ہیں, اس پر دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا مبارک سایہ نہ ہونا, آقا علیہ السلام کا سایہ نہ ہونا یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے ایسی خوشبوؤں کا آنا کہ آقا علیہ السلام جہاں سے گزر جایا کرتے تھے, وہ گلی ہو, محلہ ہو, کوچہ ہو, شہر ہو, وہ شہر جو معطر ہو جایا کرتا تھا, مہک جایا کرتا تھا, یہ آقا علیہ السلام کے نور ہونے کی علامت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں, میں آپ کی تعریف کروں, آپ کی مدح کروں. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی. اب بارگاہ رسالت میں حضور کے چچا صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مبارک قصیدہ پڑھا. اس کا ایک شعر تھا جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا, میلاد کا بھی ذکر ہے, حضور کی نورانیت کا بھی ذکر ہے. اور اس روایت سے پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کا بیان کرنا ایسا مستند ہے جس پر مہر تصدیق نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے ثابت ہے. آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ, یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی, آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے, وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْض, جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی, وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ, اور آپ کے عظیم الشان نور سے آسمان چمک اٹھا. خود نبی پاک علیہ السلام اپنی مبارک نورانیت کا کیسے پیارے انداز میں ذکر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ کریم نے تخلیق فرمایا, امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی دلائل النبوہ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو آپ کی اولاد جو ہے آپ پر پیش فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرآنی نورن, حضرت آدم علیہ السلام نے فرآنی مجھے دیکھا, نورن ساتعن, ارشاد فرمایا ایسا نور کے جو بلند ہونے والا ہے اور چمکنے والا. اور حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں, مولا یہ کون ہے, یہ نور کون ہے؟ تو اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاذا ابنو کا احمد, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے آدم علیہ السلام یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں. اور صرف یہی نہیں, فرمایا هو الاول, یہ سب سے اول بھی ہیں, والآخر, ارشاد فرمایا یہ سب سے آخر میں بھی ہیں, اول تخلیق کے اعتبار سے ہیں, آخر بعثت کے اعتبار سے ہیں. اور فرمایا یہ وہ ہیں اللہ کریم سب سے پہلے انہی کی شفاعت کو قبول کرے گا, یہ سب سے پہلے شفیع بھی ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک نورانیت کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلام کرتے تھے, ذات تکلم, حضور علیہ السلام جب کلام فرمایا کرتے تھے, رؤیا دیکھا جایا کرتا تھا, کیا مبارک دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں سے ایسا نور نکلا کرتا تھا یتلألأ, سامنے کے در و دیوار روشن و یہ اللہ کے پیارے محبوب حافظ صاحب چمکنے لگ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلسلہ دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات, دیکھیے چند جھلکیاں. آج کے سلسلے کا موضوع ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. سبحان اللہ, آپ نے کعبہ کی تعمیر کی, پھر دعا کی,
اور اللہ تعالی سے ایک پیارا فرزند مانگا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور وہ فرزند سبحان اللہ جو خود کعبے سے بھی عظیم، ابراہیم علیہ السلام سے بھی شان و عظمت میں بڑھ کر، بلکہ ساری مخلوقات سے عظیم. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں ایسا رسول بھیج جو کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والا ہو، جو آیات قرآنیہ کے اسرار سکھانے والا ہو، حکمت خداوندی کے رموز بتانے والا ہو، لوگوں کے دلوں کو کفر و شرک سے پاک کرنے والا ہو، نفاق و شقاق سے پاک کرنے والا ہو، لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرے. یا اللہ میری اولاد سے ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو عملی طور پر نجاستوں سے، خباثتوں سے صاف ستھرا کر دے اور تیری بارگاہ میں حاضری کے لائق کر دے. پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 129. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، انہیں خوب ستھرا فرما دے. بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آج یہ دیکھتے ہیں سنت بھرے بیان کے مناظر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جب اسے، یعنی میں ایک پوری روایت کا سمجھے مضمون و خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی وہ جہنم میں ہوگا، جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا، یعنی جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا بڑی عزت اور برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جیسی پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی. یعنی وہ اتنا زیادہ اپنے کو فیل کرے گا نا کہ مجھے بہت بڑی نعمت ملی، اور واقعی بہت بڑی نعمت ہے. جسے جہنم سے نکالا جائے گا وہ بہت بڑی نعمت ہوگی. خیر، اب وہ اسی گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا ہوگا. اچانک دور سے ایک درخت پر اس کی نظر جائے گی. وہ اس درخت کو دیکھ کر عرض کرے گا اے میرے مولا، میں اس درخت کے قریب جانا چاہتا ہوں، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں. اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں اور تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو پھر تو مجھ سے کوئی چیز تو نہیں مانگے گا، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز کا تو سوال نہیں کرے گا. وہ عرض کرے گا مولا نہیں،
میرے رب میں بس کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس درخت کے قریب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درخت کے قریب فرما دے گا، اس کے سائے میں بیٹھے گا، اس کے پھل کھائے گا، اس کا پانی پیے گا. اب وہ اسی حال میں ہوگا کہ اسے اس درخت سے بہتر ایک اور درخت نظر آ جائے گا. وہ کہے گا مولا مجھے اس درخت کے قریب فرما دے، میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں. تیری عزت و جلال کی قسم میں اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا ابن آدم کیا تو نے مجھ سے نہ کہا تھا کہ میں اس درخت کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا بس مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب اسے فرما دے گا تاکہ وہ اس کا پانی پیے، اس کے پھل اور سائے وغیرہ سے وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے. ابھی وہ اسی حالت میں ہے کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب اس سے ایک درخت نظر آئے گا. وہ پہلے تو کرے گا صبر، نہیں مانگنا، میں نے کہہ دیا تھا نہیں مانگنا، مگر اس سے صبر کیسے ہو؟ اب صبر کہاں؟ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس درخت کے قریب کر دے، میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا تو نے مجھ سے نہ کہا تھا کہ اس کے بعد میں کچھ نہ مانگوں گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس تیسرے درخت کے قریب بھی کر دے گا. اب اس تیسرے درخت کے نیچے جب وہ جائے گا تو سامنے اسے جنت نظر آ رہی ہوگی. اب جنت سے آوازیں آ رہی ہیں، اس کی جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، جنت کے محلات نظر آ رہے ہیں، جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں. وہ ان کو دیکھے گا، صبر کہا، عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس جنت میں داخل فرما دے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، اب وہ صبر نہیں کر پائے گا، اور اب وہ جس حالت میں سوال کرے گا اللہ کریم اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا یہ جو مانگنا ہے، تو جو مجھ سے مانگ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے یہ چیز تجھے دینے سے روک سکے؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ پوری دنیا تجھے دگنی کر کے دے دوں؟ وہ عرض کرے گا مولا میرے ساتھ یہ تو کیا ارشاد فرما، تو سارے جہاں کا رب ہے. ارے اس کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. غیر اس بندے سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے محسوس ہوگا کہ پوری جنت میں تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے ہیں. وہ عرض کرے گا مولا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، سب کو اپنی اپنی جگہ مل چکی ہیں. تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کی ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور 5 مرتبہ زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی. وہ کہے گا میرے رب میں خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے، تیری آنکھ کو جو کچھ بھلا لگے سب ہم نے تجھے دیا. پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حور عین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی.
اور کہیں گی تعریف اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا. پھر وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا ہے ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا. یہ سب سے جس کو کہتے ہیں نا کہ کم درجے کا جنتی ہے جس کا یہ حال روایت میں بیان کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن فہمی پر مبنی سلسلہ قرآن کے عنوان. منشن کے ناظرین، قرآن کے عنوان میں آج ہمارا موضوع ہے ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، یاد الہی کرنا اور ذکر اللہ کرنا. رب کو یاد کرنا انسان کے لیے ایک دنیا کا مقصد حیات بھی گویا کہ اس کا یہی ہے کہ اس کو لمحہ لمحہ اپنے رب عز و جل کی یاد رہے، کسی بھی کیفیت اور کسی بھی حالت میں ہو وہ اللہ کو یاد کرتا رہے. اللہ کا ذکر کرنا جیسے زبانی طور پر ہوتا ہے ایسے ہی قلبی طور پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے ہی اعضاء کے طور پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. زبانی ذکر سے مراد آدمی تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی بھی اللہ کی تسبیح، مبارک نام اور وہ اوراد و وظائف جو قرآن میں وارد ہوئے ان اور حدیث میں ان کو پڑھتے ہیں، یہ ذکر اللہ ہے. اسی طریقے سے قلبی طور پر بھی یہ قلب اللہ تبارک و تعالی کے اس صفات اور ذات اور رب تبارک و تعالی کی کبریائی اور اللہ کی عظیم قدرت کے جو دلائل ہیں اس میں غور و فکر، تفکر اور اس قلب کا دلی طور پر اس پر شکر گزار رہنا، یہ قلبی ذکر اللہ کہلاتا ہے. اعضاء کا بھی ذکر ہے، بدن کا بھی ذکر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں نہ لگائیں، نافرمانی والے کاموں سے بچیں. انسان بڑا عجیب انسان ہے، جب دعا مانگتا ہے تو یہ کہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ قریب ہے، دعا اس نظریے کے تحت مانگتا ہے. لیکن جب یہی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ گویا کہ بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے، اللہ بہت بعید ہے. یہ تصور درست نہیں ہے. ہمیں تو ہر وقت رب کو یاد رکھتے رہنا چاہیے، رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے. رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں. کسی سے بھی دوستی اختیار کرنا ایک فطری عمل ہے اور انسان کی طبیعت چاہتی ہے. ٹھیک. اور بیسک تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے پرورش پاتا ہے، اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ اگر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اپنے اساتذہ سے اس کے رابطے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہر آدمی اس طریقے اس انداز سے گزرتا ہے. لیکن ایک فطری تقاضا رہتا ہے کہ گھر والوں سے ایک رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسی کلوزنگ یا کچھ ایسے معاملات نہیں ہو پاتے بس اوقات. باہر جاتے ہیں تو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہاں بھی کئی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی گفتگو انسان یعنی یہ افراد مرتبے کے اعتبار سے کیونکہ اوپر ہوتے ہیں تو کچھ حجاب رہتا ہے. تو پھر ایک لامحالہ طور پر انسان ایک دوسرے کسی دوست کی طرف اس کا ملان ہوتا ہے. اور چونکہ باہر جانا ہوتا ہے، کاروبار کے ذریعے ہو یا کہیں بھی وہ تعلیم کے سلسلے میں، تو جب ملاپ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے تعلقات، رشتے آپس میں ہو جاتے ہیں. دوستی کا اب یہ عمل دیکھا جائے کہ وہ دوستی اس کے لیے دینی طور پر یا دنیاوی طور پر مفید ہے یا غیر مفید ہے. بعض اوقات ایسی دوستی، اس دوستی کا تو انکار ہے ہی نہیں کہ یہ بری دوستی ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے، جو رب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے مخالف طرف لے کر جائے، یہ تو بری ہی دوستی ہے.
اور اس دوستی کے تو نقصان دنیا میں بھی ہیں، اس دوستی کے نقصان آخرت میں بھی دیکھنے پڑیں گے. اس دوستی کی وجہ سے عمل بھی تباہ ہوتا ہے، اس دوستی کی وجہ سے بسا اوقات عقیدہ بھی تباہ ہوتا ہے، اس دوستی کی وجہ سے بسا اوقات ایمانیات پر بھی اس کا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ مرد جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے. صحیح. اور دوسری ہم روایت پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس چیز گویا کہ منع فرمایا کہ بری ہم نشینی سے بچو کہ تم اس سے پہچانے جاؤ گے. انسان جن کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کرتا ہے، تعلقات مضبوط کرتا ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا دعوت اور یہ سارے معاملات کرتا ہے، تو وہ اس سے پہچانا جائے گا. اب اگر اچھا ہے، یعنی اچھی صحبت کا اثر یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر بھی اس کی تعریفی کلمات جاری ہو جائیں گے. اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھوں کے اندر ہے، اور اگر بیٹھنا اٹھنا اس کا برے لوگوں میں ہے، یہ اگرچہ برا نہیں ہے لیکن لوگ اس کو یہی کہیں گے کہ یہ ان کی صحبت میں ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے. دور تعلیم کی جو دوستی ہوتی ہے خاص طور پر بچپن میں، یہ خاص واقعات بھی یاد دلا رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ بچپن کی دوستی ذرا اس کی مدت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً اگر کوئی میٹرک کرتا ہے تو 10 سال تو کم از کم اس کی وہ دوستی ابتدائی رہتی ہے. کالج کی دوستی، یونیورسٹی کی دوستی اتنی مستحکم نہیں ہوتی جتنی یہ دوستیاں ہوتی ہیں. اور ان دوستیوں میں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ملتے ہیں تو وہ بچپن کی ہی یادیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ معاملات جس طرح سے مطلب فرینکنیس جس کو کہا جاتا ہے اس دوست کے ساتھ ہوتی ہے، عمومی طور پہ نہیں ہوتی. کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائے لیکن وہ جب ملے گا اس کے ساتھ لگوٹیا کہا جاتا ہے نا جن کو، ایک اسی انداز سے ملے گا. ایسے ہی بالکل. اچھا، اس دور میں بھی کئی دوست بنتے ہیں، ایک تو خاص آگے چل کے ہوتا ہے، لیکن فرد ہے اگر معاشرے میں اس نے آگے بڑھنا ہے تو دوستیاں اس کی بڑھتی چلی جائیں گی، یعنی ایک سے تعلق بنے گا. اصل میں دوستی ضروری بھی ہے. اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس کے دوست نہیں ہوتے یا دوست نہیں بناتا وہ آئسولیشن کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی کہ تنہائی کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ جیسے مفتی صاحب نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ دوست کے ساتھ، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ بہت ساری باتیں بندہ شیئر نہیں کر سکتا، ایک حجاب ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن دوست کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بہت ساری باتیں شیئر کر لیتا ہے. تو یہ انسانی فطرت کا حصہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کرتا ہے تو کچھ ہلکا محسوس کرتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دوست بنانے چاہیے، لیکن شریعت ہمیں جو گائیڈنس دیتی ہے کہ دوست کس طرح بنانے چاہیے. شریعت تو ایک مکمل تعلیم دیتی ہے. دوست بنائے اس پہ انکار نہیں ہے، کس کو بنائے اس کی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا، دوست جو ہے نا آپ کی بڑی پہچان ہوا کرتے ہیں. کچھ وضاحت مفتی صاحب نے فرمائی. اگر معاشرتی طور پہ میں کہوں کہ دوست آپ کی کس حد تک پہچان ہوتے ہیں، وہ اس حد تک پہچان ہوتے ہیں کہ آپ کا لب و لہجہ بھی دوست کی طرح ہو جاتا ہے. آپ کی اگر دوستی گہری ہے تو جس انداز میں وہ بات کرتا ہوگا آپ بھی اسی انداز کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کے اندر معاذ اللہ اگر کوئی شخص مطلب کہا جائے کہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے تو جو دوسرا دوست ہوتا ہے نا وہ اس سے اپنے اسٹینڈرڈ کو میچ کرنے کے لیے وہ بھی اس طرح کے کام شروع کر دیتا ہے اگر اس کی صحبت درست نہ ہو. قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ قاعدہ اور قرآن. دیکھیے اس کے مناظر. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو سبق ہم حرکات پڑھ رہے ہیں اس کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. تو آئیے اب بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور بغیر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. تو کس طرح پڑھنا ہے آئیے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، ا ای ای او. او. اب آگے پڑھتے ہیں. با زبر با،
बा ज़बर बा बा ज़ेर बी बा ज़ेर बी बा पेश बू बा पेश बू बा बा बी बी बू बू आगे ता ज़बर ता ता ज़बर ता ता ज़ेर ती ता ज़ेर ती ता पेश तू ता पेश तू ता ता ती ती तू। तू। अब यहाँ पर प्यारे मदनी मुन्नो आपने महसूस कर लिया होगा कि ये बगैर खींचे पढ़ा जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा ता ती तू। मदनी चैनल के नाजरीन, चूंकि हमें बगैर खींचे पढ़ना है तो इस पर गौर करना पड़ेगा कि यही मिकदार होनी चाहिए ता। सही है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया ता ती तू, इस तरह अगर आपने हरकत को पढ़ा तो ये खींचना कहलाएगा, जो कि गलती में शुमार है। सही है, ये गलती है कि हरकत को बगैर खींचे पढ़ना है। अगर आपने इस तरह पढ़ा ता ती तो ये झटका देना कहलाएगा। अब झटका भी नहीं देना, ना ही खींचना है ना ही झटका देना है। किस तरह पढ़ना है? इस तरह ता ती तू। सही है। और झटका है ता ती तू, ये झटका है, हमें झटका भी नहीं देना। इसी तरह ता, ये खींचना है तो खींचना भी नहीं है। औराद व वज़ाइफ की रोशनी में अपने मसाइल का हल जानने के लिए पेश हुआ सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा। नदीम अत्तारी लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे यरकान हुआ है। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। तो आप भी और हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो इन्हें चाहिए कि 3 मरतबा सूरतुल फलक और 3 मरतबा सूरतुल नास, 3 मरतबा सूरतुल फलक और 3 मरतबा सूरह नास, ये भुने हुए चनों पर ये दम करें। अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ ये अमल करना है। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। साथ साथ मेरा आपको एक मदनी मशवरा ये भी है कि आप ताबीदाती अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कीजिए। ताबीदाती अत्तारिया के बस्ते पर इसका एक मखसूस उतारे का अमल किया जाता है, जो ख़ास ताबीदाती अत्तारिया के बस्तों पर ही होता है। आप रब्ता भी कर लीजिए। आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ से आपने कॉल की है, जहाँ दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत व इज्तिमा होता है, वहाँ ताबीदाती अत्तारिया का बस्ता लगता है। तो आप वहाँ रब्ता कीजिए और रब्ता करने के बाद वहाँ से उतारे का अमल आप करवा लीजिए। इंशाअल्लाह सवदल आपके पीलिए का उतारा हो जाएगा, यरकान का उतारा हो जाएगा और अल्लाह पाक की रहमत से आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह सवदल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पर मबनी सिलसिला सीरत मुहसिन इंसानियत के मनाजिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में ज़ाहिरी विसाल पुरमलाल से पहले 9 मरतबा रमज़ानुल मुबारक को पाया है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 9 मरतबा रमज़ानुल मुबारक आया और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामूलात देखे, रमज़ान में आप क्या क्या काम बजा लाते हैं इनको देखा और फिर उनको नकल फरमाया, अहादीस तय्यबा में रिवायतों में उसको आगे मुंतकिल किया, इबलाग फरमाया उसका। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ान पाए, यानी 9 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आपकी हयात तय्यबा में रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद आया। और उलमा ने ये तसरीह की है, उलमा ने इस बात को बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले और बेसत से पहले गारे नूर, गारे हिरा में जो तशरीफ़ ले जाया करते थे और वहाँ पे मुराक़बा और मुनाजात वग़ैरह का जो आप सिलसिला फरमाया करते थे, तो वो भी माह रमज़ान ही होता था। लेकिन रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मरतबा रमज़ानुल मुबारक को पाया है। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने के एतबार से, रोज़ों के एतबार से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या होते थे, आइए उसकी कुछ झलकियाँ, उसके कुछ मज़ामीन, उसके कुछ उन्वानात सुनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से भी पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اس کے رمضان کو پانے کی اور اس میں برکت کو پانے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک سے گویا کہ آپ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ دو روایات اس حوالے سے مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہیں، ایک میں ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت بنا دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے یا ہمیں رمضان نصیب فرما۔ دوسری حدیث مبارکہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، رجب شروع ہوتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے اور رمضان میں بھی ہمیں برکت عطا فرما دے۔ پچھلی روایت جو سنی اس میں تھا بلغنا رمضان، اور اس میں ہے بارک لنا فی رمضان، ایک میں ہمیں رمضان سے ملا دے اور دوسری میں یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی برکت عطا فرما۔ مختلف غذاؤں کی معلومات پر مبنی سلسلہ مفید اور مضر غذائیں۔ آج جو ہم نے لیا ہے وہ سبزی لی ہے۔ اچھا، اب سبزی میں بھی ہم نے سلیکٹ کیے لوکی شریف۔ لوکی شریف، جی اللہ اکبر۔ اب یہ لوکی شریف کے حوالے اس کو جو ہے وہ اپنا پمکن بھی بولتے ہیں اور بوٹل گوڈ بھی بولتے ہیں، اس کے 3-4 ورائٹی ہے۔ اچھا، لوکی شریف جو ہے ہم نے جو سلیکٹ کیے وہ اس وجہ سے کیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا فائدے ہیں؟ لوکی شریف جو ہے سمجھ لیں کہ 92% اس کو کمپوزیشن اگر آپ دیکھیں تو 92% واٹر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو کیمیکلز کی کمبینیشن ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اچھا، ایسے فائدے تو میں نے خود ابھی بہت وہ دیکھے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک تو فائدہ ایسا ہے کہ موسٹ پوٹنٹ وزن کم کرنے کے لیے جو کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ اس کے اندر کیمیکل موجود ہیں۔ آج کے دور میں وزن کم کرنے سے کے لیے میں ابھی اس کے لیے بھی اسٹڈ دیکھ رہا تھا، مارکیٹ میں بہت ساری برانڈز اویلیبل ہیں کہ آپ بھلے جو بھی کھاتے رہیں لیکن یہ برانڈ کی دوا کھاتے رہیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا، لیکن یہ دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بدلے لوگ کمپیریزن میں یہ کرتے ہیں یا تو ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کھانا پینا کم کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ڈائٹ اپنی بیلنس نہیں کرتے۔ یہ چیزیں جیسے لوکی شریف ہے، دال ہے، وہ جو شریف ہے، ان میں قدرتی طور پہ آپ کے پاس سسٹم دیا ہوا ہے، منرل ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کو فیٹ برن کرے گی، چربی کم کرے گی، وزن بھی کم کرے گی، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے آپ کی بیماریاں بھی ریڈیوس ہوں گی۔ اب کھانا بھی کھا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہیلدی ایٹنگ۔ اچھا، ہیلدی ایٹنگ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے فوڈ۔ آپ نے جیسے کھانے تو آپ کے پاس بہت سارے اویلیبل ہیں، تو اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا کون سا فوڈ، کون سا کھانا میرے لیے فائدہ مند ہے، میرا وزن کتنا ہے، میری ہائٹ کتنی ہے، میرا کام کتنا ہے، اور اس وقت میں میری ایج گروپ کیا ہے، میں کس ایج گروپ میں ہوں تو مجھے کتنی انرجی چاہیے۔ اگر میں باہر آؤٹ ڈور کام کرتا ہوں تو مجھے انرجی زیادہ چاہیے، تو وہ میل میں زیادہ لے لوں۔ لوکی شریف کے اندر کیمیکل موجود ہوتا ہے کولین۔ اچھا، ہوتا ہے کولین بیسیکلی دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر کا کے طور پہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ کولین یعنی سمجھ لیں آپ لوکی شریف کے تھرو لوکی شریف استعمال کی، وہ گئی جسم میں، وہ کولین کی فارم میں آ جائے گا، تو اسٹریس، ڈپریشن اور اینگزائٹی اس کو ریلیف کرے گی۔ اچھا، ایک دوسرا جو لوکی شریف کا فائدہ اٹسیلف جو ہے دل کے اوپر بھی ہے، کیونکہ جب یہ وزن کم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیڈ کولیسٹرول، وہ جو کولیسٹرول چربی خون میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کو بھی کم کر رہا ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر بھی اس کے ساتھ کم ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بلڈ پریشر بھی کم کر رہا ہے، چربی بھی کم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے دل کے کام کرنے کی صلاحیت کو امپروو کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عاشقان رسول کے سوالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان اکرام کے جوابات سے آراستہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول۔ میسج کے ذریعے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا 4 رکعت فرض نماز میں شروع کی 2 رکعت میں قیام فرض اور آخری کی 2 رکعت میں قیام فرض نہیں ہے، تو کیا آخر کی 2 رکعت بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، 4 رکعتوں میں قیام فرض ہے۔ ٹھیک ہے، فرض، وطر اور سنت فجر، اس کی ہر رکعت میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، تو لہذا بلا عذر شرعی اگر 1 رکعت بھی وہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ تو ایک اور میسج ہے کہ کیا غنی باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟
غنی باپ ہو یا غنی باپ شریف فقیر ہو، بہر صورت اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دیکھیں مقصود رشتہ دار ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک تو اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور جس کی آپ اولاد ہیں یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. بس یہی ایک رشتہ دار ہیں. اس کے علاوہ سب رشتہ داروں کو، چاہے وہ بھائی بہن ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر وہ شریف فقیر ہیں اور بنی ہاشم سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہاشمی خاندان سے، تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. محمد شداد اتاری عرض کر رہا ہوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلہ مرحبا. یا سیدی میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں بوڑھی عورتیں بہت ہوتی ہیں، بوڑھے مرد بھی بیچارے بہت ہوتے ہیں. تو یا سیدی ان کو دھوپ میں کھڑا کر کے وہ جو ملازم ہوتا ہے وہ بھی لحاظ نہیں کرتا، اور جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں یا سیدی وہ بھی بس اپنے ٹائم پہ ہی آتے ہیں جی، کر کے فارغ ہو کے پھر وہ بیچارے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. تو یا سیدی زکوٰۃ کا یا صدقہ خیرات کا بہترین مصرف کیا یہ ہے کہ ان کو جمع کر کے یا دھوپ میں کھڑے یا تکلیف دے کر ہی دی جائے، یا خود جا کر ان کے آنے سے پہلے وہ الرٹ کھڑا ہو کہ یہ لوگ آئے ہیں اور میں ان کو فارغ کروں؟ یعنی اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ سیٹ صاحب ہیں اور پہلے آئیں یا بعد میں. بعض جگہوں پر میں نے دیکھا، پہلے بھی ہوتا ہوگا، اس سال میری نظر پڑی کہ پوش علاقوں میں ڈیپو بن چکے ہیں نا، زکوٰۃ ڈیپو کہہ لیں جو بھی، وہ دکاندار ہیں یعنی، اور وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم فقراء میں آپ کی زکوٰۃ تقسیم کریں گے. تو وہاں تو سیٹ صاحب کا نام بھی نہیں ہے، تو بس آپ دکاندار ہیں اور فقیر ہیں، تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے دکانداری ہی کر رہے ہیں. تو یہ رویے ہے، یہ انداز کیسے، اور کیا اس طرح کوئی بھی آ جائے لائن میں لگ کر تو زکوٰۃ دے دیں گے؟ دیکھیں پہلے تو ان کے سوال کی طرف آتے ہیں، پھر آپ کے سوال کی طرف. انہوں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ دینے والا یہ احسان نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ احسان در حقیقت اس کا ہے جو وصول کر رہا ہے. تو اس طرح ہی زکوٰۃ دینی چاہیے عاضی کے طور پر. اور جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر کے نہ ہو، ان کو اذیت دے کر نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ ان کو بلا رہے ہیں تو ظاہر ان کے لیے ایسا انتظام کریں، بیٹھنے کا انتظام کریں، کم سے کم دھوپ سے بچنے کا. گرمی میں بیچارے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کب جو ہے وہ ملے گی. تو اس طرح رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ احسن طریقے سے جو ہے انہیں زکوٰۃ پیش کرنی چاہیے، اس طور پر کہ وہ ان کا احسان ہے کہ جو ہم سے وصول کر رہے ہیں، دینے والا احسان یہ نہ سمجھے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ دیکھیں اسی طرح آنکھیں بند کر کے ہر ایک کو نہیں دے دینا چاہیے. اس کے لیے باقاعدہ آدمی کو تحقیق اور سوچ و بچار کرنا چاہیے. یعنی کم سے کم اتنا تو ہو کہ اسے شریف فقیر سمجھ کر دے، یعنی غور کرے. یعنی ایک تو اگر وہ خود سیٹ صاحب خود دے رہے ہیں تو وہ غور کریں گے، یا وہ کسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے مثال دی، تو ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ جس کو دیں تو اس اعتبار سے تحری کر کے دیں اگر زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا رہا ہے. تو اگر شریف فقیر سمجھتے ہوئے، مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہوئے اگر انہیں راشن وغیرہ کوئی چیز زکوٰۃ کے طور پہ دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگرچہ بعد میں معلوم ہو کہ یار یہ تو شریف فقیر نہیں تھا، لیکن دیتے وقت کیونکہ شریف فقیر مستحق زکوٰۃ جان کر دیا ہے تو لہٰذا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور دوسرا جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو راشن ڈیپو والوں کو دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کوئی میرا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ بھائی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، میں نے دکاندار سے بات کی ہے فلاں شخص آئے گا، آپ اس کو دے دیجیے گا اتنا راشن. تو یہ طریقہ کار درست ہے کہ میں نے اپنی طور پہ تحقیق کر لی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس پر چھوڑ دیا، یار کوئی بھی آئے رہنے لگی ہوتی ہیں لوگ اس پہ چھوڑ دیا، تو اس صورت میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ بھائی مسلمان ہوں، شریف فقیر مستحق زکوٰۃ ہوں، انہیں کو زکوٰۃ جانی چاہیے اور کسی کو نہیں. ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان. ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر. دیکھیں ہمارا اسلام ایک ایسا کامل و اکمل و مکمل اور پیارا دین ہے، ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے پڑوسی تو پڑوسی جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا. اللہ اکبر. یعنی رشتہ دار اپنی جگہ، وہ سارے اپنی جگہ، ان کا تو واقعی حق بنتا ہے، لیکن پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، جانوروں کے حقوق کو بیان کیا. لیکن بات چونکہ پڑوسیوں کی چل رہی ہے تو اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ احادیث مبارکہ میں 20 احادیث ایسی ہیں جس میں پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور شعب الایمان کی ایک حدیث پاک
کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو پڑوس کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا بتائیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کے لیے جاؤ، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ محتاج ہو جائے تو اس کی ہیلپ کرو۔ اس سے آگے والے جو جملے ہیں نا وہ محسن بھائی ایسے جملے ہیں کہ بندہ اگر ان پر غور کرے نا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے پڑوسی کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ آگے ایک جملہ آتا ہے اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ہانڈی سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اللہ اکبر، غور کیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تکلیف ایسے کہ جیسے ہانڈی سے تو خوشبو آئے گی تو بندہ جو ہے وہ اسی کی طرف آ رہا ہوں، خوشگوار بن جائے گا نا ماحول، خوشبو آ رہی ہے جی اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں کہ اگر اپنی ہانڈی سے اپنے گھر کے بنائے ہوئے گوشت سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اس کی شرح بیان کر رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تو تھوڑا وافر مقدار کے اندر بنا لیا جائے اور ساتھ والے پڑوسی کو بھی کچھ دے دیا جائے تاکہ وہ بھی اس کو کھا سکے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اتنے حقوق بیان فرمایا ہمیں تو ڈر لگ گیا کہ کہیں وراثت سے بھی ان کو حصہ نہ مل جائے۔ غور کیا جائے کہ یہ کیسی بہت بڑی بات کر دی صحابہ کرام نے، وراثت سے حضرت جبریل آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں اور وہ پڑوسی کو حقوق بیان کرتے رہے، نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے ایک وقت ایسا لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں جو ہے وہ حقدار ٹھہرا دیا جائے گا۔ کتنی یعنی یہ اہمیت دی گئی ہے پڑوسیوں کو۔ جی ہمارے اکابرین نے واقعی ان پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ تو پڑوس کے 40 گھروں تک جو ہے وہ تحائف بھیجا کرتے تھے، ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ والے گھر کا پتہ نہیں ہوتا، اور ادھر جو ہے ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کھانے بناتے ہیں اس کے بعد کھانا ضائع بھی کر دیا جاتا ہے۔ کی تعریف پہ جو ہے یہ 40 گھر بیان بھی کیے گئے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے۔ ہمیں 40 فٹ کا نہیں پتا حضور، آپ 40 گھر کی بات کریں، اگر ہمارے گھر کی لمبائی چوڑائی اگر 40 فٹ ہے تو اس کے بعد والے کا ہمیں نہیں پتا، آپ 40 گھر کی بات کریں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا، صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ جیسے جلیل القدر صحابہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں 40 گھر تمہارے پڑوس میں داخل ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کہ ہمارے اسلام نے پڑوسی کو کتنے حقوق عطا فرمایا۔ آج بندہ خود غور کر لے۔ سوچ رہا ہوں ہمارے یہاں ایک گلی میں 24 گھر ہوتے ہیں، جو عموماً جو کوارٹر بنے ہوتے ہیں 24 گھر ہوتے ہیں، جہاں بنگلے بنے ہوتے ہیں تو وہاں ایک گلی میں شاید جو 10 گھر ہوتے ہوں گے، تو اب 40 گھر سے مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 3 گلیاں، یعنی 2 گلیاں، یعنی یہ ہمارے اوپر تف ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور محسن بھائی جہاں سے اور پھر جو فلیٹ والے ہیں، اب یہ بلڈنگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اب 12 منزلہ، 15 منزلہ، 25 منزلہ، پہلی منزل والے پہ کو تھوڑی پتا کہ 25ویں منزل پہ کیا ہو رہا، 25ویں منزل والے کو بھی نہیں پتا، میت ہو بھی گئی، جنازہ بھی ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، سویم بھی ہو گیا، نیچے والوں کو نہیں پتا۔ بالکل، تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور پڑوسی کے بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، ان کی بیچاروں کی بال وغیرہ گھر میں آ گئی، اب جناب وہ بال ہی ضبط ہو جائے گی، ضبط کرنے کی اجازت ملے گی، ضبط کی اجازت، اور پھر اس کے بعد وہ جی لڑنا بھڑنا اور وہ بڑی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھانا چاہیے کہ بھائی وہ جو انداز ہے وہ اختیار کرے، مگر ہاں ہوتا ہمارے یہاں بال آ گئی تو اسے لے لیا، کوئی اور چیز سے لڑائی جھگڑا بڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ضبط کرنے کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے، محلے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو ان کے بڑوں کے ذریعے سمجھوا دیں، وہ بھی حسن اخلاق کے ساتھ، لڑنے نہ چلے جائے، آستینیں چڑھا کے چلے جائیں گے تو تمہارے بچوں نے ہمارے ساتھ۔ یہ بھی بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے نا بڑے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لڑتے ہی بچوں کی وجہ سے آپس میں تو ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے نہیں ہیں، وہ بچے ہی ہوتے ہیں جو دن بھر ادھر ادھر پھدک رہے ہوتے ہیں، جب ان کی طرف سے کچھ ہوتا ہے تو پھر آتے ہیں، یا تو لڑنے کے لیے آتے ہیں یا پھر کسی اور کام کے لیے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دونوں سال آپس میں بولتے نہیں، اور جن بچوں کی وجہ سے لڑے تھے وہ دوسرے دن آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن کیا دوسرے گھنٹے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں بچوں کی وجہ سے نہ لڑا جائے، محلے داروں کا خیال کیا جائے، کبھی آپ بھی بچے تھے اور اب آپ کے بچے ہیں، تو پہلے آپ اس طرح کیا کرتے تھے، اب آپ کے بچے اس طرح کیا کر رہے ہیں، مگر محلے داروں سے لڑائی نہ کریں، محلے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مفتی صاحب، اہل محلہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بہت ساری گفتگو ہماری ہوئی ہے، ہمارے اسلاف کا اپنے محلے داروں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا تاکہ ہم اس برتاؤ کو اختیار کریں، پھر آپ کا بھی کوئی تجربہ ہو کسی برتاؤ کا، اچھا برتاؤ یا کوئی برا برتاؤ کچھ ہوا ہو تو وہ بھی آپ شیئر کریں تاکہ ہم اس کو سیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 چیزیں ہیں محلے کے برتاؤ کے اندر۔ نمبر 1 تو یہ کہ مجھ سے کسی کو شر نہ پہنچے، اہل محلہ کو میری جانب سے شر نہ پہنچے، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنی جانب سے خیر پہنچاؤں۔ سبحان اللہ، یہ دونوں جو ہے وہ پہلو ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں چوہے جو ہے وہ بہت زیادہ تھے،
تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک بلی کیوں نہیں رکھ لیتے کہ یہ چوہے جو ہے وہ بھاگ جائیں؟ فرمایا کہ اس لیے نہیں رکھتا کہ چوہے بھاگ کر پھر اہل محلہ کی طرف چلے جائیں گے اور انہیں تکلیف پہنچائیں گے، ان کو تکلیف نہ پہنچے اس وجہ سے میں جو ہے وہ یعنی اپنی شر سے بچانا، اپنی تکلیف سے بچانا۔ یہ تو شر بھی پہنچانا نہیں تھا در حقیقت، یہاں پر تو گویا کہ اپنا ہی جو ہے وہ انہوں نے خیال کرنا تھا، لیکن ان کے ایک فعل سے ہو سکتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ چوہے جو ہے وہ چلے ہی جاتے اس طرف، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا ان کا پیارا ذہن تھا کہ میں اپنا تو فائدہ جو ہے وہ حاصل کر لوں اور اس سے بھلے دوسرے کو نقصان ہو، مجھے اس سے غرض نہ ہو، یہ انداز نہیں تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے، یعنی ایک مطلق حدیث بھی ہے جس میں فرمایا کامل مومن میں وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، ایک حدیث میں خاص طور پہ یہ فرمایا کہ کامل مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ واہ واہ واہ، پڑوسی کے لیے جو پسند کرے، اللہ۔ تو اب ہم یہ سوچیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سے تو جو ہے وہ چیز کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، دور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے اہل محلہ کو، پڑوسیوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اس معاملے کے اندر ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم قصدن بھی اور بلا قصد بھی نہ ہی اپنے جانب سے شر پہنچائیں بلکہ خیر جو ہے وہ ان کی طرف بڑھائیں۔ ملاحظہ کیجئے، سلسلہ عیادت کیجئے۔ فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی، فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی، جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے، جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک مریض کی عیادت کے لیے گھر سے چلے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ اس میں مدنی پھول بھی عرض کرنے کی نیت ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور آج جس مریض کی عیادت کے لیے ہم چلے ہیں یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، ڈاکٹر مقصود عطاری۔ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہمارے مقصود بھائی کے والد صاحب یہ بیمار ہیں اور کئی دنوں سے آزمائش میں ہیں، اور مختلف قسم کے امراض، جب انسان بڑی عمر میں آتا ہے تو امراض بھی آتے جاتے ہیں، کہ معدے کی کافی پرابلم بڑھ رہی ہے۔ اللہ پاک عافیت دے۔ تو پتہ چلا، ہم نے کہا چلے ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، وہ وہاں ان کی عیادت بھی کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی، جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے۔ اب کے بیٹے بتا رہے تھے کہ معدے کی تکلیف عام ہے، کیا فیل کیا کر رہے ہیں؟ کیسا؟ بڑی کمزوری، ویکنس بہت محسوس، ویکنس۔ اللہ پاک کرم فرمائے، عافیت دے۔ یا سلاموں کی کثرت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ سے وجل خیر ہوگی۔ اور مریض کی دعا کے بارے میں روایتوں میں فرمایا گا کہ مریض جو دعا مانگتا ہے نا تو وہ فرشتوں کی دعا کی مثل ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو مسلمان کی عیادت کرنے کا بھی ثواب ہے، اور جو مریض ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو جو کسی بیماری میں، مصیبت میں یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس صبر کرنے والے کو مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ یہ اگر ہم ان حدیث پر غور کرتے ہیں جن میں مریض کے لیے اجر کا ذکر کیا گیا ہے، بیماری پر صبر کے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، تو مصیبت در حقیقت نعمت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ باقی ہم اللہ پاک سے عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں، اور ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، وہ کریم اپنے کرم سے شفا عطا کرنے والا۔ ہم اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک،
بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔ محمد کریم رضا اتاری فتح جنگ سے آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، رمضان المبارک میں تراویح میں کیسے سرور میسر آئے، کیسے خشوع و خضوع میسر آئے، بارے میں کوئی مدنی کو ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ کھانے پینے میں احتیاط کرے، جب بھی ایک دم ڈٹ کے کھائے گا تو نیند چڑھے گی اور ڈکاریں آئیں گی اور پیٹ میں مطلب گٹر گوں اور کچھ ہوتا رہے گا، ظاہر ہے کہ وہ دل تو لگے گا نہیں۔ کم کھائیں گے اور ہلکی غذا کھائیں گے، نارمل تلی ہوئی غذائیں نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ پیٹ سیٹ رہے گا تو نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ طبیعت صحیح ہوگی تو دل لگے گا، صحت صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر دل کہاں سے لگے گا۔ اور آج کل ہوتا یہی ہے کہ ہماری مطلب ہے کہ کھانے کا حساب کتاب صحیح نہیں ہوتا، اس لیے وہ تراویح میں نیند چڑھے گی اور بالکل دل جمعی نہیں ہوتی، جہاں جلدی میں جلدی ختم ہوا پہنچنے کو جی چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مغرب کی نماز اگر کسی نے جو قضا ہو گئی ہیں اگر وہ ادا کرنی ہے تو کس وقت ادا کرے؟ اس میں تو صاحب ترتیب اگر ہے تو یہ ضروری ہے کہ عشاء کے فرض شروع کرنے سے پہلے یہ اپنے 3 مغرب کے فرض قضا کر لے۔ صاحب ترتیب جس کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں، اب اگر 6 یا اس سے زیادہ قضا ہو گئی تو 6 یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، 6 یا اس سے زیادہ اس پر قضا ہوئی پڑی ہیں، اب یہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو اب یہ 7ویں ہو گئی، اب یہ کہ پہلے یہ عشاء پڑھ لے، حرج نہیں ہے، عشاء پڑھ لے، مگر وہ جو قضائیں ہیں یہ فوراً سے پیشتر ادا کرنی ہوتی ہیں، واجب ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو ادا کر دے، جو بھی قضا عمری ہے وہ بھی، یعنی کہ کھانا پینا کام دھندا جو ضروری کام ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو وقت نکلے اس میں بس پڑھتا رہے تاکہ جلدی وہ اس فرض سے فارغ ہو جائے۔ یوں بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ ہو بھی، گارنٹی ہو کہ 100 سال کا ہو جائے گا، تب بھی واجب یہی ہے کہ جلدی جلدی اس کو ادا کرنے، اللہ کا فرض جو وہ پورا کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر دانتوں سے خون آئے وضو کے دوران، مسور ہو دانتوں سے، تو کیا اس سے روزہ پر فرق پڑتا ہے؟ خون نکلنا یہ روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے، البتہ خون وہ غالب آ گیا، برابر ہے یا زیادہ ہے اور حلق سے اتر گیا یا کم ہی ہے لیکن حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں محمد حامد رضا اتاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مرشدی، ہم نے گلبئی کے روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا جو کہ افطار سے کچھ لمحے پہلے کا تھا۔ جلد بازی کے نتیجے میں کیا اپنی جان کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کریم مسلمانوں کو راحت دے، عافیت دے۔ واقعی یعنی افطار کے وقت تو مارا ماری ہوتی ہے روڈ پہ، سنا یہی ہے کہ بہت ٹریفک، بس بھاگم بھاگ ہوتے ہیں، کئی بیچارے ٹکرا جاتے ہوں گے، بعض جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے، بعض زخمی ہو جاتے ہوں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے یہ اصول ہے، آیت کریمہ اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت پر پیش مت کرو۔ اس طرح کا کوئی بھی خطرے کا معاملہ ہو اس میں اپنے آپ کو یوں کدا دینا تو یہ مطلب اس آیت کی روح سے ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح ایسی تیز رفتاری جس کا خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، جیسے ون ویلنگ کرتے ہیں، خطرناک روڈوں پہ کرتے ہیں، ایسے خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر. مولا نہ جانے ہمارا آئندہ وقت کیسے گزرے گا. اے اللہ تیری رحمت سے امید ہے مولا. جن کے سجدے تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کے روزے تیری بارگاہ میں مقبول ہوئے، جن کو تو نے بخشش کا انعام عطا فرمایا مولا، ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہمارا بھی عبادت میں دل لگا دے. سجدوں کی ہمیں بھی لذتیں نصیب فرما دے مولا. تلاوت قرآن بڑے پلاننگ کی تھی کہ یہ بھی کریں گے، اتنا تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، لیکن ہائے افسوس کہ غفلت نہیں جاتی، سستی نہیں جاتی مولا. مولا تلاوت قرآن کرنے والوں کا واسطہ ہمیں بھی قرآن کی لذت نصیب فرما دے، ہمارا بھی دل عبادت میں لگا دے. اے مولا گناہوں سے ہمیں سچی نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، عبادت گزار بنا. اے اللہ عبادت گزار بنا، تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما. عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہیں عصیان میں بدمست ہم یا الہی. اے اللہ اے اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت دے، گناہوں سے نفرت دے، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے. مولا کریم نزا کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے، قبر میں بھی ہمیں عذاب نہ ہو، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا. اے اللہ ان خوش نصیبوں کا واسطہ جنہیں ماہ رمضان میں مغفرت نصیب ہوئی، مولا کریم ہمیں بھی پکی سچی توبہ بھی نصیب فرما اور ہماری مغفرت فرما دے. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو. بغیر رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. بغیر رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. رمضان 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 رمضان